یہ جو تباہی ہوئی ہے اس میں 100% کردار انسانوں کا ہے، قدرت کا کردار نہیں ہے۔ تقدیر کے فیصلے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں بھی ہوتے ہیں۔ حکومت کی بھی نااہلی ہے، 20 سال 25 سال گزر جاتے ہیں اور پھر جناب جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے تو سب کو یاد آتا ہے جی نالوں کے اوپر تجاوزات ہو گئی۔ بھائی آپ لوگ پہلے سے کیوں سختی نہیں کرتے؟ کیوں آپ اس کرپٹ نظام ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں بارشوں سے ایک تباہی مچی ہوئی ہے اور پاکستان کے طول و عرض میں اور تقریباً 3 صوبوں میں، جن میں صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اب یہاں کراچی یعنی صوبہ سندھ میں بھی بارشوں کا ایک بہت بھرپور سلسلہ اور اسپیل چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعائیں اللہ تعالیٰ خیر عافیت اور سلامتی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بارش کو، رحمت کو، باران رحمت کو سب کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نافع بنائے۔ اللہم صبیا نافعا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ جب بارش ہو تو یہ دعا مانگیں، اللہم صبیا نافعا، یا اللہ یہ جو ابر رحمت برس رہا ہے اس کو نافع بنا دے، منفعت والا بنا دے، جانوروں کے لیے، فصلوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، ہر مخلوق کے لیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ملک بھر میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں، کراچی میں بھی اور کل کے دن بھی خوب بارشیں ہوئی ہیں، جس سے کافی نقصان ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے، اور خاص طور پر بنیر اور جو ضلع سوات ہے کے پی کے کا، اس کے اندر تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور کئی 100 اموات ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی صورتحال بہت ٹینشن والی ہے اور بہت فکر والی صورتحال ہے، اور ابھی تک کی خبر بھی یہی ہے کہ مزید وقفوں سے بارش ہو رہی ہے اور امدادی کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا بارشوں کے، اور اس خاص طور پہ ضلع بنیر اور سوات کی ان بارشوں کے بعد کے امدادی کام الحمدللہ چل رہے ہیں۔ پاکستان بھر کے امدادی جو ادارے ہیں وہ اپنی، چاہے وہ دینی ہوں یا دینی حلقوں سے متعلق ہوں یا وہ این جی اوز وغیرہ ہوں، اپنی بساط کے مطابق جو ہے لوگ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور امدادی کاموں میں تیزی آ رہی ہے۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑے سے مختلف تناظر میں ہے۔ یہ بارشوں کا آنا، موسم کی خرابی، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کن کی وجہ سے ہے، اللہ رب العزت کے امر کی وجہ سے ہے۔ اس پر ہم سب کا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کائنات کا کوئی پتا، اور پتا تو کیا، پتے کا بھی کوئی 1000واں حصہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ چیا جائے کہ اتنی بڑے پیمانے پر بارشیں اور یہ سب کچھ ہونا، بادلوں کا آنا، گرجنا اور برسنا، تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہے، اس کے امر کی وجہ سے ہے، اس کی چاہت کی وجہ سے ہے۔ تو ایک تو یہ یقین اور یہ ہمارے دلوں کے اندر مکمل طور پر یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ سب کچھ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر مزید یقین، دن بدن یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے تقدیر کے فیصلے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہوتی وہ تقدیر ہے، ہوتا وہ اللہ رب العزت کے ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں ہمارے عمل کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ دخل ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے روزی لکھی ہوئی ہے، روزی اللہ نے دینی ہے، لیکن عمل کے ساتھ جوڑ دیا اس کو کہ محنت کریں گے، کمائیں گے، کسب کریں گے تو روزی ملے گی۔ لیکن یہ کہ اللہ نے روزی دینی ہے اور گھر میں بیٹھ جائیں اور بستر پر لیٹ جائیں تو اللہ روزی دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تقدیریں اور مقدر ہمارے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اعمال سے منسلک۔ یہ جو تباہی ہوئی ہے، اور ضلع بنیر کے اندر بھی اور دیگر پاکستان میں، بلکہ صرف ہم سوات کی بات کیوں کریں گے، ہر سال، ابھی 2 سال پہلے صوبہ سندھ کے اندر جو تباہی ہوئی، اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہمارا اپنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ موسمی حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور ملک پاکستان اس وقت دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے، پہلے 2-3 ملکوں میں، جہاں موسمیاتی تبدیلی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور الارمنگ سچویشن ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے
جو بہت تیزی کے ساتھ موسمی جو حالات اس وقت دنیا کے بن رہے ہیں ان سے متاثر ہو رہا ہے. میرے خیال پہلے 2-3 ملکوں میں ہے. اور یہ موسمی حالات کی تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں 100% کردار انسانوں کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم رہنے والوں کا ہے. اس زمین پر، اس ملک میں دھڑا دھڑ درخت کاٹے جا رہے ہیں. زمین جو اللہ رب العزت نے زمین کو جو اپنی حالت میں رکھا ہے، جو اس کی قدرتی حالت ہے، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. پہاڑوں کو ختم کیا جا رہا ہے. آبادیوں کو بڑھانا ضروری ہے. ظاہر ہے ہماری اس وقت ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ تو ایک ٹھیک ہے، لیکن اس میں دنیا بھر میں کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں. ہمارے ہاں دریاؤں کے بیچ کے اندر ہوٹل بنائے جا رہے ہیں. ابھی میں کل سوات کی جو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور ایک کیا بہت سی ویڈیوز، اور اسی طرح کالام اور ناران کاغان وہاں پر بھی چلنے ہیں. یہی حال ہے کہ انٹرٹینمنٹ یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دریاؤں وہ جو ستون ہے دریا کے اندر جو ہے، وہ ستونوں کو جو ہے وہ ہوٹلوں کے ستون اور ان کے جو کالمز ہیں وہ دریا کی یعنی حدود کے اندر ہیں. اب ایسے جب صورتحال ہوگی اور ہم یہ ظلم کریں گے انوائرمنٹ کے ساتھ اور قدرتی ماحول کے ساتھ اور درختوں کو بے دریغ کاٹیں گے. آج سے کچھ سال پہلے میں ایک دفعہ سفر ہوا تھا میرا، اور اب کی جو تصویریں وہاں کی دیکھتے ہیں، ابھی تو ریسنٹلی کوئی سفر نہیں ہوا، لیکن کچھ سال پہلے اور اب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جنگلات ختم ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کا ایک ایکو سسٹم رکھا ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ مربوط ہے. بادل جنگلات کے ساتھ مربوط ہیں، جنگلات مٹی کے ساتھ مربوط ہیں، مٹی ریگستانوں کے ساتھ مربوط ہے، اور جناب ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کے ساتھ مربوط ہیں. ایک سسٹم ہے جو اس کائنات کا. اللہ رب العزت جب اس سسٹم کے اندر ہم چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں اور اس کو جب خراب کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اس مادی دور کے اندر جو ہے کمانے کے لیے، صرف اور صرف کمانے کے لیے، تو پھر یہی المیہ ہوتے ہیں جو اس وقت ملک پاکستان میں ہو رہا ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماحولیات کا بھرپور حفاظت کریں، درختوں کو نہ کاٹیں، اور اسی طریقے سے حکومت ہیں ان کی بھی نااہلی ہے کہ ایک چیز جو ہے کھلے عام کئی کئی سالوں تک ہوتی ہے، اور جو ہے تجاوزات دریاؤں کے اندر اور اسی طریقے سے نالوں کے اوپر. یہاں کراچی میں صورتحال یہ ہے، وہ بنتی رہتی ہے. 20-20 سال 25-25 سال گزر جاتے ہیں، اور پھر جناب جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے تو سب کو یاد آتا ہے جی نالوں کے اوپر تجاوزات ہو گئی، دریاؤں میں تجاوزات ہو گئی. بھائی آپ لوگ پہلے سے کیوں سختی نہیں کرتے؟ کیوں آپ جو ہے اس کرپٹ نظام کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. موسمیاتی تبدیلی کے اوپر صرف سارا کچھ رکھ دینا، بھائی موسمیاتی تبدیلی بھی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. اس میں 100% کردار انسانوں کا ہے، قدرت کا کردار نہیں. اس وقت پاکستان میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے تک کی بات ہے کہ جن علاقوں پر برف پڑتی تھی، ابھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان سے دور دور علاقوں پہ اب برف باری نہیں ہوتی، یا برف جو ہے وہاں پگھل چکی ہے مستقل. گلیشیئرز ختم ہو رہے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی تو گرمی میں بھی شدید اضافہ ہوگا، اور موسمیاتی تبدیلی اور یہ سیلاب اور یہ اس طریقے کی آفات، یہ ہمارا جو ہے ویسے ہی کچھ سال ہو گئے ہیں یہ مسلسل ایک معمول بن چکا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل بھی نصیب فرمائے، اور جو کرتا دھرتے ہیں ان کو بھی سیریسنس اس کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری بحیثیت قوم اور شہری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.